دوستو میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی یوٹیوب چینل کا جو ہمارا چوتھا بلاگ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے 4 مساجد کے اوپر جو مسجد النبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کارنر پر موجود ہیں. مسجد الغمامہ، مسجد ابوبکر صدیق، مسجد علی ابن طالب، مسجد عمر فاروق، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اور میں اس وقت موجود ہوں مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت صحن میں، جس میں میں آپ کو اپنے اس چوتھے بلاگ میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نظارے کے ساتھ. تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو چلیے اپنا آج کا بلاگ سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی وقت کو ضائع کیے. تو جی یہ جو خوبصورت نظارہ آپ لوگ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ گنبد خضرا جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. یہ مسجد النبوی جہاں پر ہر مسلمان چاہتا ہے جو اس خوبصورت نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تمام عاشقان رسول کو مسجد النبوی سے صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب فرمائے، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس ولاگ کی طرف، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ مسجد النبوی کا جو نظارہ ہے، جو خوبصورت نظارہ ہے، وہ بھی کرواتا جاؤں گا. تو یہ وہ رستہ ہے جہاں سے ہم لوگ گزر کے مسجد الغمامہ کی سائڈ پہ جائیں گے، پہلی مسجد جو ہے. اچھا، یہ بالکل اپوزٹ رستہ ہے اس رستے سے جہاں سے میں داخل ہوا کرتا تھا. اگر آپ لوگوں نے پہلے بلاگ دیکھے ہیں تو آپ کو اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا. بالکل اپوزٹ سائڈ پر میں موجود ہوتا تھا، جو باب البقیع والی سائڈ تھی، جنت البقیع والی سائڈ سے میں داخل ہوتا تھا. اور یہ اس سے بالکل اپوزٹ سائڈ ہے، دوسری سائڈ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لیکن سائڈ وہی ہے. آج کل وہ رستہ بند کیا گیا ہے. مسجد بلال کے پاس تعمیری جو کام ہے وہ ہو رہا ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ رستے کو بند کر دیا گیا ہے. اور آج کل میں جو رستہ استعمال کر رہا ہوں مسجد النبوی آج جانے کے لیے، وہ جو رستہ ہے وہ یہ والا رستہ ہے. اس رستے سے اب آ جا رہے ہیں ہم لوگ، اور اس رستے سے داخل ہوتے ہوئے بڑی خوبصورت نگاہ پڑتی ہے اس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہاں پر ٹوٹل 4 مسجدیں موجود ہیں، لیکن روایات جو ہیں وہ صرف 2 کے بارے میں ملتی ہیں، یعنی مسجد الغمامہ اور مسجد ابوبکر صدیق. یہاں پر مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، اور مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے. لیکن وہ دونوں مساجد بند کر دی گئی ہیں. پہلے کبھی کسی دور میں ان کو اوپن کیا جاتا تھا، تو اہل عقیدت وہاں جمع رہتے تھے، لیکن آج کے اس دور کے اندر وہ اسے بند کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ ان کو منسوب کرتے ہیں کہ یہاں پر ان اصحاب کے گھر ہوا کرتے تھے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. ان اصحاب کے گھر یہاں نہیں ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اگر میں بات بتاؤں مسجد الغمامہ کی، تو مسجد الغمامہ کی ہسٹری ابھی میں کچھ دیر تک آپ کو بتاؤں گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب جو مسجد ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا، جب مدینہ میں آئے تو ان کا گھر ہوا کرتا تھا مسجد النبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جو آج تعمیری ضروریات کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. جب آپ باب السلام میں سلام کے لیے داخل ہوتے ہیں گیٹ نمبر 1 سے، تو گیٹ نمبر 2 جس کا نام ہی صدیق اکبر ہے، باب ابوبکر صدیق ہے، وہ اس گیٹ کا نام. اس گیٹ کے داخل ہوتے ہی اس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ہوا کرتا تھا. اچھا جی، یہ جو میرے سامنے آپ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹ جو بایوگرافی ہے اس کے اوپر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر 2 میوزیم بنے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک وہ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنی بھی جانکاری ہے وہ اس پہلے میوزیم میں دی گئی ہے،
اور وہ جو دوسرا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ریڈ دیواروں والا، اس کے اندر مسجد النبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹ ایگزیبیشن رکھی گئی ہے، کس طرح جنگیں ہوئیں یا مسجد نبوی کا منظر کیسا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے منظر. میں انشاءاللہ ایک پورا بلاگ اس کے اندر بھی بناؤں گا، بہت کچھ جاننے کو ملے گا. انہوں نے اس کے اندر چیزیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں اس طریقے سے. تو میں بتا رہا تھا مسجد الغمامہ اور مسجد ابوبکر صدیق، اس وقت یہ دو مساجد ہیں جو کہ عوام کے لیے کھولی گئی ہیں، لیکن ان کے اندر جو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے وہ صرف مسجد الغمامہ میں ہوتی ہے. ادروائز کسی اور مسجد میں جماعت کے ساتھ مطلب نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ دیکھیں گے مسجد نبوی کے بالکل ساتھ یہ موجود ہیں. تو آپ کو یہاں سے نظر آنی شروع ہوگی مسجد الغمامہ، وہ بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ گنبد والی. تو یہ میں وہ بتا رہا تھا کہ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایگزیبیشن ہے اس کے اوپر مشتمل ہے یہ میوزیم ہے. تو یہاں سے وہ مسجد الغمامہ آپ کو نظر آ رہی ہے، صرف اسی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جاتی ہے. اور دوسرا میں یہ بتانے والا تھا کہ یہ 1400 سال پرانی مساجد نہیں ہیں. یہ تمام مساجد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے دور خلافت میں جب وہ رول میں تھے تب یہ تعمیر کی گئی تھی، کیونکہ یہ وہ خاص مقامات ہیں. مسجد النبوی سے جب باہر نکلتے ہیں، یہ آخری کونا جناب آپ کو نظر آ رہا ہوگا مسجد نبوی کا، وہ ابھی آگے یہاں سے یہ گیٹ آخری ہے، یہ 309 نمبر جو گیٹ ہے نا، یہ لاسٹ گیٹ ہے مسجد نبوی کا، یہ 309 نمبر گیٹ. اور یہ وہ بالکل اپوزٹ کارنر پہ دوسری اس کا بکی والی سائڈ ہے، ہم اس سے بالکل اپوزٹ آئے ہیں. اور یہاں پر یہ جناب سامنے مسجد الغمامہ بھی نظر آ رہی ہے، مسجد ابوبکر صدیق تھوڑی سی وہ ہٹ کر ہے اس سے. اور یہ وہ جگہ ہے جو میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں، جہاں سے لوگ زمزم بھر کر لے کر جاتے ہیں اپنے گھریلو استعمال کے لیے، یا ہوٹل میں لے کے جاتے ہیں پینے کے لیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمزم بھرا جاتا ہے، یہاں سے لوگ زمزم بھر کر لے کے جاتے ہیں. اب بڑھتے ہیں جی، یہ جی خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے پیجنز فلائی کر رہے ہیں، یہ مسجد الغمامہ کا ہے. ہم بڑھتے ہیں مسجد الغمامہ کی طرف. میں بتا رہا تھا یہ مسجد 1400 سال پرانی نہیں ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بنائی گئی تھی. غمامہ عربی میں بادل کو کہتے ہیں. یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جو ہے وہ عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے. اور یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں اس مقام پر، یہ جو مقام آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں مسجد بنا دی گئی ہے، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نے ایک نجاشی کا نماز جنازہ بھی غائبانہ ادا کیا. اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اس کے بعد یہ سامنے ابوبکر صدیق مسجد ہے، اور ابھی صرف ہم انشاءاللہ مسجد الغمامہ پر بات کریں گے. تو مسجد الغمامہ، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مدینہ کے لوگ، اور حضور سے جو ہے وہ عرض کی. یہ مسجد علی آپ کو میں نظر آ رہی ہے وائٹ کلر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے، تو آپ دعا فرمائیے یا کہ بارش ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں صلاۃ الاستسقاء پڑھائی. جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے جو نماز پڑھائی جاتی ہے وہ صلاۃ الاستسقاء ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں، اسی مقام پر بلکہ صلاۃ الاستسقاء پڑھائی. یہ مسجد نبوی کے بالکل دوسرے کارنر پہ موجود ہے. یہاں پر دھیمی آواز میں اذان ہوتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز بھی کھڑی ہوتی ہے. پہلے اس کو بند کر دیا گیا تھا جماعت کے لیے، کیونکہ مسجد نبوی کے دوسرے کارنر پہ یہ موجود ہے. تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ میری مسجد میں مسجد حرام کے علاوہ نماز پڑھنے کا باقی مساجد سے جو ہے وہ 1000 گنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. تو اس لیے یہ مسجد غمامہ بہت خوبصورت مسجد ہے، اور اس کو پرانے طرز پر ہی بنایا گیا ہے.
اس کی زیارت کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو ابھی میں کوشش کروں گا کہ دیکھوں گا کس طرح سے ہم اس کے اندر بھی جائیں۔ اگر سیکیورٹی کے لوگ موجود ہوئے تو مشکل ہو جاتا ہے اندر جانا، بعض اوقات جانے بھی دیتے ہیں، لیکن یہ آپ جو رش دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ بہت خوبصورت، آل ٹائم یہاں پر اسی طرح رش موجود رہتا ہے۔ اور اب ہم جانے لگے ہیں ہمت کر کے مسجد الغمامہ کے اندر والی سائڈ پر۔ تو جناب ہم لوگ پہنچ ہی گئے۔ یہ مسجد الغمامہ بڑی خوبصورت اور پرانی طرز پر بنی یہ مسجد ایک عجیب منظر پیش کر رہی ہے۔ اس کو پرانی طرز پر ہی تعمیر کیا گیا، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مسجد الغمامہ کا اندر والا حصہ ہے۔ یہاں پر تمام لوگ 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتے ہیں۔ زیارت کے لیے جب آئیں تو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں یہاں سے۔ اب ہم باہر نکلتے ہیں یہاں سے اور بڑھتے ہیں اپنی لسٹ میں موجود دوسری مسجد کی طرف۔ اس کا نام ہے مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جی مسجد الغمامہ کا خوبصورت نام۔ بہت خوبصورت نظارہ ہے یہاں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ اس وقت میرے سامنے بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ مسجد الغمامہ کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو لوگ جو منسوب کر لیتے ہیں کہ جناب یہ 1400 سال پرانی مسجد ہے اور یہ بہت جناب، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مسجد الغمامہ کی ہسٹری ہے۔ آپ ویڈیو کو پاز کر کے اس کو عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ہمارا دوسرا ٹارگٹ ہے وہ مسجد ابوبکر صدیق۔ تو جی مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں جو چیزیں مشہور ہیں کہ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پر ابھی آپ نے مسجد غمامہ کی زیارت کی، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے دور خلافت میں اسی مقام پر عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور کبھی صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھائی، اور یہ اسی مقام کے اوپر موجود ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے عزت و تکریم کا کچھ خیال کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے آئے۔ اس مقام پر وہ اپنے دور خلافت میں عید کی نماز جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ساری جگہ جو ہے یہ اوپن ہوتی تھی، کھلی ہوتی تھی، بالکل کھلی، اور مسجد نبوی سے بہت زیادہ ہٹ کر خالی میدان میں ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس جگہ کو خصوصاً عیدگاہ کے لیے چنا گیا۔ یہ بہت خوبصورت مسجد ہے، اور یہ خستہ حالت ہے، یہاں پر نماز کی اجازت نہیں ہے، یعنی نماز نہیں پڑھائی جاتی یہاں پہ جماعت کے ساتھ۔ یہاں جسٹ جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل آپ آ کر پڑھیں، وہ بھی اگر جگہ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ مسجد بند ہوتی ہے۔ صرف ایک ہی مسجد پراپرلی کھلی ہوتی ہے، وہ ہے مسجد الغمامہ۔ یہ دیکھیں جی اتنا قریب ہے جی مسجد نبوی کے۔ اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر بھی جائیں۔ یہ بہت بابرکت مسجد ہے، خوبصورت مسجد ہے، اور یہ مسجد بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ لوگوں نے بہت بری عادت ہے، لوگوں کو مار کر لاتے ہیں اور دیواروں پہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری قوم نے کب سدھرنا ہے۔ صرف ہماری قوم نہیں، اب اوورال جو لوگ ہیں جو مختلف عقائد رکھنے والے ہیں وہ اس پہ نام لکھ کے جاتے ہیں۔ چلیں جی ہم اب داخل ہونے لگے ہیں مسجد ابوبکر صدیق کے اندر۔ اس کا خوبصورت نظارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی ہم داخل ہو گئے ہیں مسجد ابوبکر صدیق کے اندر۔ یہ چھوٹی سی مسجد، خوبصورت سی پرانی طرز پر یہ بنی مسجد ہے، اور اس کی جو دیواریں ہیں تو بہت مضبوط، لیکن خستہ حالت ہو چکی ہیں، اور اس کا خوبصورت نظارہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے جی بہت پرانے جو ہیں وہ اس میں
اینٹیں لگائی گئی ہیں. تو جی اب ہم اپنی فہرست کی تیسری مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے مسجد علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی کی جو مسجد ہے یہ ہمیشہ انہوں نے بند رکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ دیکھیں جی، اس رستے میں جاتے ہوئے اس بازار اور دکانیں موجود ہیں. اور یہ ہمارے اس وقت لیفٹ سائڈ پہ جو رستہ جا رہا ہے، یہاں سے ہم لوگ دیکھ سکیں کہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت مسجد ہے. یہ صرف ان کے نام سے منسوب کی گئی ہے یہ مسجد، اس کی کوئی ہسٹری نہیں ملی تھی میری ریسرچ کے مطابق، یا غالباً یہ بھی اسی طرح بنائی گئی. یہ مسجد علی آپ میرے سامنے اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہاں پر نہ نماز ہوتی ہے، نہ ہی اس کو نوافل کے لیے اوپن کیا جاتا ہے. پہلے اوپن کیا جاتا تھا، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسجد علی ہے اور اس کو کس وجہ سے بند کر دیا گیا ہے. لوگ بلا وجہ ہجوم جمع ہو جاتا ہے. یہ مسجد نبوی کے بالکل اس طرح سے سامنے موجود ہے. بہت خوبصورت مسجد ہے کہ مینٹیننس کی جاتی ہے، لیکن نہ نماز کے لیے کھولی جاتی ہے، نہ ہی نوافل کے لیے اور نہ ہی زیارت کے لیے. ہمیں اس طرح یوں ہی اس کو باہر سے دیکھ کر اس سے لوٹنا پڑتا ہے. اس کے بالکل سامنے مسجد ابوبکر صدیق اور یہ بالکل سامنے مسجد الغمامہ موجود ہے. اور اب ہم واپس جا رہے ہیں اور اب بڑھنے لگے ہیں اپنی منزل کی طرف. جو اب ہماری منزل ہے وہ ہے مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری فہرست کی چوتھی اور آخری مسجد. یہ خوبصورت زیارتیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں یہاں پر موجود چھوٹی چھوٹی زیارتیں آپ کو انشاءاللہ جو مسجد نبوی میں بھی موجود ہیں اور جو باہر ہیں تمام زیارات کی ایک خوبصورت فہرست بناؤں اور تمام احباب تک پہنچا دوں. یہ مسجد غمامہ کی دیوار ہے جہاں پر محراب بنا ہوا ہے، اور یہ وہ رستہ ہے جو مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہا ہے. مسجد عمر بن خطاب یہ بھی تعظیمی مسجد ہے، تکریم کے طور پر اسے بنایا گیا ہے. اور یہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت یا اس کے کچھ دیر بعد میں اس کو تعمیر کیا گیا. یہ وہ مسجد ہے، اس کو بھی نماز کے لیے بھی نہیں کھولا جاتا اور ایون زیارت کے لیے بھی نہیں کھولا جاتا. یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے بھی اس کو اوپن نہیں کیا جاتا. اور آپ یہ بات دیکھیں گے کہ مسجد جو ہے وہ یہ آپ کو سامنے جو نظر آ رہی ہے، یہ اس وقت چھوٹی سی مسجد بلڈنگ میں گھری ہوئی ہے مسجد ہے. اس کے ارد گرد بہت سے ہوٹل ہیں. اچھا، یہ دونوں مسجد علی اور مسجد عمر بن خطاب، ان دونوں کے اوپر نام بھی نہیں لکھے ہوئے کہ یہ مساجد کون سی ہیں. ایون اس قدر یہ لوگ اس کو مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں تاکہ لوگوں میں کھڑبڑی نہ مچ جائے کسی طریقے سے. کیونکہ کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں تو میں اپنی ویڈیو میں اس کا ذکر نہیں کروں گا کہ کس وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا ہے. یہ جناب یہاں سے ہوٹل بھی ختم ہوگا، میں اس کی بھی آپ کو صرف باہر سے ہی زیارت کروا سکتا ہوں. وہ مسجد نبوی کے خوبصورت مینار، اور ابھی یہاں پر گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ہم بڑھ رہے ہیں مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. تو جناب یہ جو مسجد آپ کو خوبصورت مسجد نظر آ رہی ہے، اسے بھی پرانی طرز پر بنایا گیا ہے، جو کالے پتھر ہیں اس کے ساتھ. یہ پرانی مسجد ہے، یہ بھی خستہ حالت بھی ہے، لیکن نہ یہ زیارت کے لیے اوپن کی جاتی ہے اور نہ ہی یہ نماز کے لیے کھولی جاتی ہے. یہ مسجد عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے یہ مسجد. یہ دیکھیں اس کا پرنالہ بھی پرانے طرز پر بنایا گیا ہے. ساری مسجد جو ہے وہ پرانی طرز پر بنی ہوئی ہے. اور یہ ساری مساجد آپ دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا لیں گے کہ اسے آٹومن امپائر کے دور میں دوبارہ ریپیئر کیا گیا. اور جناب آپ کو آج کا ہمارا بلاگ کیسا لگا
کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں. ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. بہت محنت سے اور مشکل سے یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، اتنے رش میں، اور بہت زیادہ اس کو ٹائم لگتا ہے بنانے میں، اینڈ دین اس کو ایڈیٹنگ میں اور جو بھی ہے پروسیس اس میں یوز ہوتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.